السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پیارا واقعہ ہے ایک عبادت گزار شخص کا واقعہ۔ قربانی دینا آتا ہی نہیں، چاہے دین کا معاملہ سیدھا کرنا ہو، رشتہ دار کا یا دین کا۔ جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے دین کے لیے، اپنوں کے لیے اور دنیا کے لیے، اس پر توکل نہ سیکھ لیں گے، اس دن شہنشاہ رب العالمین ہمیں ایسی بادشاہت عطا فرمائے گا جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ ماشاءاللہ، چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہو گیا، دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ بھلا دیا ماشاءاللہ، اور سچے دل سے اللہ کی رضا میں راضی رکھنے کے لیے انسانیت کے راستے پر چڑھ پڑا ماشاءاللہ۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وقت وہ آیا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہ بچا، اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آ گیا کہ گھر باہر سب ختم ہو گیا، اور وہ شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیاں گھومتا کہ اب پہلے تو بچا کچھ نہیں تو انتظار ہی کر سکتا ہوں، اللہ سنبھال لے گا۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا اس کے قریب سے ایک لمبی قطار میں گھوڑے گزر رہے ہیں، ان گھوڑوں کی سیٹیں سونے اور چاندی سے لپٹی ہوئی ہیں اور ان کی پیٹھوں پر سونے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ لگتے تھے، ان کی سروں پر سونے کے ٹوپیاں تھے، اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کوئی بادشاہ جا رہا ہے۔ اس شخص کے دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ 7 گاؤں میں ایک بادشاہ ہے، سب اس کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا کہ یہ حال غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اللہ سے کہا، اے میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے اللہ، شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لیں۔ اتنی بات کہہ کر وہ شخص چل دیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک بزرگ آئے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام، وہی گھوڑے تھے، اور دکھایا گیا کہ کسی گھوڑے کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، کسی غلام کا ڈھیر گھوڑوں کی پشت پر پڑا ہوا ہے، کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے کر جا رہا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا، جناب آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس وقت اس بزرگ نے کہا کہ یہ وہی غلام ہیں جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے اور آج یہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے ان کی یہ حالت ہے۔ مجھے اللہ کی طرف سے خواب میں بس اتنا کہا گیا ہے کہ اس شخص سے کہا بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لے۔ ماشاءاللہ، حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آتا ہی نہیں، چاہے دین کا معاملہ سیدھا کرنا ہو، رشتہ داروں کا یا دنیا کا۔ جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے دین کے لیے، اپنوں کے لیے اور دنیا کے لیے، اس پر توکل کرنا سیکھ لیں گے، اس دن شہنشاہ رب العالمین ہمیں اسے بادشاہت عطا فرمائے گا
جو کبھی نہ ختم ہوگی ماشاءاللہ بے شک۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔